اس ٹائم ہمارے ملک میں بہت ٹف سچویشن چل رہی ہے، بہت سنگین صورتحال ہے۔ ٹی ایل پی کا جو موقف ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دائر رائے نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو نکالو، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ دے آر سیئنگ رائٹ، کیونکہ فرانس ہو گیا، ڈچ ہو گیا، کوئی بھی ملک اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اسکیچ بناتا ہے، کچھ گستاخی کرتا ہے، تو دنیا کے تمام مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے جان، مال، دولت، ماں باپ، زندگی سب سے بڑھ کے، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ جب تک وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے بعد، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ان کے سفیر کو نہ نکالا جائے، کیونکہ ایٹ لیسٹ جو سب سے چھوٹا کہہ لیں کہ ہم جو کام ہے ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کے سفیر کو ملک سے باہر نکال دیں۔ ہم نے انڈیا کے سفیر کو نکالا، ہم نے آج تک اسرائیل کے سفیر کو نہیں رکھا، تو اسے بھی ہم نکال سکتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ خوف تو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہمارا یونائٹڈ نیشن سے کچھ سینکشن نہ لگ جائے، ہمارا کوئی فنڈ نہ رک جائے، ہمیں کچھ یہ مسئلے نہ ہو جائے، یہ مسئلہ نہ ہو جائے، کیونکہ جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے باپ کو کچھ غلط کہے اور پھر بعد میں مجھے پیسے دے دے، یا اس نے مجھے پیسے دیے ہوئے اور وہ میرے باپ کو اگر کچھ کہے، تو کیا میں یہ سوچوں گا کہ یار میں اس کو برا نہیں کہوں، کیونکہ اس نے تو مجھے پیسے دیے ہیں، یہ مجھ سے واپس مانگ لے گا، یا اس نے مجھے پیسے دینے وہ دے گا نہیں، میں بولوں گا بھاڑ میں جائے اس کا پیسہ، میرے باپ کو اس نے کیسے بولا۔ تو بات بالکل ٹھیک ہے ٹی ایل پی کی، میں ٹی ایل پی کے ساتھ ہوں، میں ان کے حق میں ہوں، بلکہ پورا امت مسلمہ، پورے پاکستان ان کے ساتھ اسٹینڈ کرتی ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے۔ ہم نے پہلے بائیک آؤٹ کیا کہ فرانس کے پروڈکٹس کو نہیں استعمال کیا جائے، اس سے ختم کیا جائے، الحمدللہ لوگوں نے اس چیز پہ ساتھ دی۔ ہم یہ جتنے طریقے کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہم فرانس کو کلیئر میسیج دیں کہ جو انہوں نے غلط کام کیا ہے اور ڈٹائی کے ساتھ، بغیرت پن کے ساتھ کیا ہے، کہ پہلے تو استخا کی بنائے اور پھر اس کے بعد بلڈنگس پہ انہوں نے اپنے اس کو پوسٹر لگائے، ڈٹائی سے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ ہمیں انہیں کلیئر میسیج دینا چاہیے کہ اپنی غلطی سمجھو، انسان بنو، ورنہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے ٹی ایل پی کا وہ غلط ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کون ہے، تو ہمارے لیے تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھ گو ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ جو کام ہو رہا ہے یہ تو تکلیف پہنچانے والا ہو رہا ہے۔ ادھر سے پولیس کی ویڈیو آ رہی ہے کہ وہ ٹی ایل پی کے کارکنان کو اور لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ ادھر سے ویڈیو آ رہی ہے کہ پولیس والوں کو زخمی اور شہید کیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ وقت ایسا آئے گا کہ بہت لڑائی جھگڑے ہوں گے، مارنے والے کو نہیں پتہ ہو کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو نہیں پتہ ہو کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور یہ امت کے لیے ایک زوال کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہمیں بیسیکلی شیطان کا ٹریپ اور ہمارے دشمن کا ہمیں ٹریپ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک ملک میں رہنے والے ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ہم بھائی بھائی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور جو گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ 20 تاریخ کو وہ فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے، تو انہیں اسے پہلی فرصت میں دھکے دے کے اس ملک سے نکالنا چاہیے۔ بات بالکل صحیح کہہ رہی ہے ٹی ایل پی، مگر جو ان کا طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ میں ان کے موٹیو کے ساتھ کھڑا ہوں کہ یس، ہمیں فرانس کے سفیر کو نکالنا چاہیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں فنڈز رک جائیں گے، ہمیں سیکشن لگ جائے گا، ہمیں یونائٹڈ نیشن سے ایشوز ہوں گے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اور وہ ہمارا ساتھ دے گا ہی دے گا، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں کچھ ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے، مگر جو طریقہ ہے اس سے سوچنا چاہیے۔ نہ پولیس والوں کو کسی کو مارنا چاہیے، نہ کارکنان کو پولیس پہ اٹیک کرنا چاہیے۔ دونوں مسلمان ہیں، دونوں بھائی بھائی ہیں، ایک پیج پر آئیں، گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر رہیں، ہم سب ایک ساتھ رہیں، اور ہمیں جو گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کریں اور اسے ملک سے باہر نکالیں۔